الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا، اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضور کا امتی بنایا، سب سے بڑا فضل۔ اور حضور علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، تو ہمیں چاہیے امت کو بھی کہ اپنے محبوب اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہمارے نبی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ من اعرض عن ذکری کہ جو اعراض کرے عن ذکری میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور قیامت کے دن انہیں اندھا یعنی نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہے گا، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي تو نے مجھے کیوں ایسا کیا، اعمیٰ تو نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا، نابینا اٹھایا، وقد كنت بصیرا اور حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، حالانکہ میں تو بصیرت والا تھا، آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے قیامت کے دن آج نابینا کر کے کیوں اٹھایا ہے، اس حال میں میرا حشر کیوں کیا ہے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تیرے پاس میری روشن نشانیاں آئی تھی، فنسیتها تو نے انہیں چھوڑ دیا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اے انسان، تیرے پاس میری روشن نشانیاں قرآن حکیم فرقان حمید آیا تھا، اور بھی نشانیاں آئی تھی، روشن نشانیاں، تو نے ان کو اسے پشت ڈال دیا، تو نے ان پر عمل ہی نہیں کیا، تو نے دیکھا ہی نہیں قرآن حکیم کی طرف، میرے ذکر سے اعراض کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، اسے بھلا دیا، اور آج تجھے بھی بھلا دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، من اسرف جو حد سے بڑھے، جو حد سے تجاوز کرے،
वलम युमिन बिआयाति रब्बिही, और ईमान ना रखे, ईमान ना ले आए अपने रब की निशानियों पर, अपने रब की आयत पर। वला अज़ाबुल आखिरती, और आखिरत में क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा शदीद अज़ाब है। अशद्द व अबक़ा, और सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है। मुफस्सिरीन किराम ने ज़िक्र के बारे में बहुत सारी तफसीर लिखी हैं, जिनमें से एक ये है कि जिसने ज़िक्र से एराज़ किया, मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, इससे मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिसने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एराज़ किया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, उससे एराज़ किया, या आयात मुबारका को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उनसे एराज़ कर लिया, उन पर अमल नहीं किया, उन पर ईमान नहीं ले आए, इस बारे में लिखते हैं कि जिसने कुरान से एराज़ किया फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो अल्लाह तबारिक व तआला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। जो कुरान से एराज़ करेगा, कुरान को तर्क करेगा, कुरान को छोड़ेगा, उसको कुरान तर्क करेगा, उसको उसकी ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा, और बरोज़े क़यामत उस शख्स को अंधा करके उठाया जाएगा। वो सवाल करेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी, ऐ मेरे परवरदिगार, आज तूने मुझे नबीना करके क्यों उठाया है। वक़द कुन्त बसीरा, और हालांकि मैं तो आँखों वाला था, देखने वाला था, बसीरत वाला था, तूने मुझे आज अंधा करके उठा दिया है, नबीना करके। तो अल्लाह तबारिक व तआला वही इरशाद फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। क़ाल कज़ालिका अततका, कि तेरे पास मेरी रोशन निशानियाँ, पैगामात, वाज़ेह पैगाम आए थे, फ़नसीतहा, तूने उनको छोड़ दिया, उनको भुला दिया, व कज़ालिकल यौम तुनसा, और इसी तरह आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जब इंसान कुरान करीम की तिलावत करता है, कुरान मजीद को पढ़ता है, कुरान मजीद को देखता है, जब कुरान की तिलावत करता है, तिलावत कर रहा होता है, उसका कनेक्शन, उसको जो है फैज़ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिल रहा होता है। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जो कुरान पढ़ता है उसके हाथ में रस्सी होती है, जिसका एक किनारा उस कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है और दूसरा किनारा उस रस्सी का अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में होता है। उसको डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके सीने में फैज़ पाया जाता है, उसको फैज़ उसके सीने में डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें होती हैं। और दूसरा लिखते हैं, जब वो कुरान की तिलावत करता है, कुरान की ज़ियारत कर रहा होता है, ज़ुबान से अल्फाज बोल रहा होता है, उधर दूसरी तरफ मदीनतुल मुनव्वरा, मदीना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उसको रूहानी फैज़ मिल रहा होता है। कुरान की इतनी बरकत, इतनी फ़जीलत, इतनी आलीशान फ़जीलत कुरान की, कि जो इंसान कुरान से दिल लगाए, कुरान के साथ यारी लगाए, कुरान को पढ़े, कुरान की तिलावत करे, उसको रूहानी फैज़ रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भी मिलता है। तो हमें चाहिए हम कुरान के साथ दिल लगाएं, नमाज के साथ दिल लगाएं, नमाज और कुरान के अहकामात पर अमल करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर अमल करें कि अल्लाह के रसूल हमें तरबियत हमारी किस तरीके से की है, अल्लाह के रसूल ने हमें कौन सा रास्ता बताया है और कौन सा रास्ता ऐसा बताया जिस पर नहीं चलना, किस पर चलना है, किस पर नहीं चलना। तो हमें देखना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं कहीं देखें इसमें अल्लाह और उसका रसूल राज़ी है या नाराज़ है, ये सोच कर काम करें। इंशाअल्लाह अगर ऐसी सोचें होंगी हमारी, ऐसा करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिसमें अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारिक व तआला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। और दूसरी तफासीर में लिखते हैं, जिसने ज़िक्र से एराज़ किया,
اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ جس نے رسول سے اعراض کیا، جس نے میرے نبی سے اعراض کیا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو تنگ کر دے گا، اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ جب وہ سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، تو اللہ رب العالمین اس کو یہی جواب ملے گا کہ تیرے پاس میرا رسول آیا تھا، میرا قرآن آیا تھا، میری آیات آئی تھی، میری روشن نشانیاں آئی تھی، میرا محبوب تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس سے اعراض کر لیا، تو نے اس کو چھوڑ دیا، ان کو بھلا دیا، اور آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، قیامت کے دن سخت عذاب، شدید عذاب ہے، اور سب سے باقی رہنے والا عذاب ہے۔ اور تیسرے اعراض کے بارے میں لکھتے ہیں دین، اس کا ذکر سے مراد دین ہے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس سے مراد دین ہے۔ جس نے دین سے اعراض کیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے، دنیاوی زندگی بھی اور قبر حشر آخرت کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم دین کے ساتھ منسلک ہو جائیں، دین کے ساتھ وفاداری کریں، صرف دین ہی ہمارا ہے۔ ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق ہے اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا، اور قبر حشر میں بھی ہماری یہی مدد کرے گا۔ قرآن نور ہے، قرآن نورانی کتاب ہے، ہمیں چاہیے ہمیں اس سے دل لگانا چاہیے، ہمیں اپنے دین سے دل لگانا چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تو تم سے پہلے والے لوگ بھی، یعنی جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اس رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور تم اس رب العالمین کی ہی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہمیں چاہیے دوستو، زندگی مختصر سی ہے، اس زندگی کو ایسا بنائیں کہ قبر میں بھی فرشتے ناز کریں کہ اللہ کا پیارا بندہ آ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا غلام آ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کرنے والا آ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر مار مٹنے والا آ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے والا آ رہا ہے۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے، دنیا بھی کہے کہ اللہ کا پیارا بندہ آ رہا ہے، اور قبر میں فرشتے بھی کہیں کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بندہ آ رہا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں کہ دیکھیں ہمارے رسول نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، ہمارے صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، اور اولیاء اعظام مشائخ نے کس طریقے سے ہمیں راستہ بتایا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ ہمیں بھی اس راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر چلنا چاہیے، سیدھے راستے کے اوپر۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔